بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم غزل پڑھیں گے وہ ہے میر تقی میر کی غزل۔ پہلے ہم میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ میر تقی میر آگرے میں 1723 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی جو کہ سن 1810 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر ہر موضوع کے اعتبار سے زبان استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان اثر انگیز ہے۔ ان کی زبان میں مٹھاس بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سادگی کی آمیزش بھی۔ ان کی زبان سے ان کے دلی جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے علمی سرمایے میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے اور یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کیا ہے، غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا۔ حسن و عشق کی باتیں حقیقی بھی ہوتی ہیں اور مجازی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص شکل رکھتی ہے۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، غزل اور نظم میں فرق کیا ہے کہ غزل میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہے وہ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہوتا اور اس میں کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیئت متعین ہے، یعنی اس کی کوئی شکل مقرر نہیں ہے، جبکہ غزل کی مخصوص عناصر ہوتے ہیں اور اس کی مخصوص شکل ہوتی ہے غزل کی۔ ٹھیک ہے، اب میں غزل کے اشعار پڑھتی ہوں اور پھر وہ سمجھاتی جاتی ہوں میں آپ کو۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر تقی میر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے کچھ نہ لیا بلکہ ہم یہاں مسافروں اور فقیروں کی طرح رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں اپنے حصے کا کام کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک فقیر صدا لگاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے حصے کا کام کیا اور آگے بڑھ جائیں گے۔ دنیا نے کسی کو کچھ نہ دیا ہے اور نہ کچھ دے گی۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافروں فقیروں کی طرح ہی رہیں۔ دوسرا شعر، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ میر تقی میر اپنے محبوب سے کہتے تھے کہ تم بن ہم جی نہ سکیں گے، ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تمہارے بغیر ہم مر جائیں گے اور اب ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے تمہارے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ اب دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو اپنے خالق حقیقی کی طرف چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا محبوب نظر آ جاتا ہے تو میں بے خود ہو جاتا ہوں۔
اس شعر کا مطلب عشق حقیقی میں بھی نکلتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جلوے اس کی تخلیق کردہ ہر چیز میں نمایاں ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کی تخلیق پر غور کریں تو رب العزت کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہمیں اپنی بے بسی اور بے حقیقت ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم پھر خود میں نہیں رہتے، ہماری سوچوں اور خیالوں میں وہی رہتا ہے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پیشانی اسی کے آگے جھکتی ہے، اور جب ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا خیال کرتے ہیں تو ہماری پیشانی سجدے کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر بندے کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ سجدوں سے سر اٹھائے، کیونکہ اسی طرح اس کا حق بندگی ادا ہوگا، لیکن ہم گناہ گاروں سے اس کا حق بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس کا حق بندگی ادا کیا، اور اب ہمیں اس کے حضور جانا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کی عنایت کی ہوئی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن انسان نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر کے نافرمانی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا تھا اس پر عمل پیرا ہونا ہی اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس جہاں میں اگر تم نے آ کر تم نے کیا کیا، اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس جہاں میں آ کر تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ افسوس انسان کس لیے آیا تھا اور کیا کر کے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ غزل مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔